امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، کراکس سمیت کئی علاقوں میں دھماکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی، کہتے ہیں وینزویلا اور اس کی قیادت پر کامیابی سے حملہ کیا۔ صدر نکولس کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ آپریشن امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ وینزویلا کے صدر کی حملے کی شدید مذمت، قومی ایمرجنسی نافذ، وینزویلا کی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ امریکہ ہمارے تیل معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ وینزویلا کا رد عمل۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کہتے ہیں امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کولمبیا کے صدر کہتے ہیں امریکہ نے وینزویلا کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل زمینی و سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن و گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کی کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ اور انجینئرز کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ملک کی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن جادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا، اس کی ایک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی قسم کے بڑھتے ہوئے اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن اور استحکام کی خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ہم نے ذاتی مفادات پس پشت ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساتھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ عدم حاضری پر جاری کیے گئے۔ سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ MQM نے کراچی بچاؤ مہم شروع کر دی۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ مہم کے لیے سیاسی و مذہبی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے، صنعت کاروں، مختلف ایسوسی ایشنز اور تاجر برادری سے بھی بات کریں گے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو کراچی بچاؤ مہم میں شامل کیا جائے گا۔ کراچی میں تباہال سڑکیں، کھلے مین ہول، تیز رفتار ہیوی ٹریفک اور پانی کے مسائل ہیں۔ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ 23 اگست 2016 کو جو فیصلہ کیا وہی ہمارا جواب ہے۔ صرف MQM پاکستان ہے، کوئی امریکہ، جاپان یا لندن نہیں۔
بدقسمتی کے ساتھ تنقید کی آڑ میں، تعصب کی آڑ میں اس کراچی کو چھپا دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کراچی کی کمان ملی۔ بلاول صاحب نے کہا جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے۔ تعصب کی آڑ میں کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کمان سنبھالنے کے بعد بہتری آئی۔ رواں سال کراچی میں 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں، کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک بھی پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے۔ ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی۔ بی جے پی کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا۔ لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں، ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا۔ مہنگائی کے خلاف ایران میں 7 روز سے پرتشدد احتجاج، اموات کی تعداد 8 ہو گئی، متعدد افراد زخمی۔ اقوام متحدہ کا مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے ایران اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کرے۔ کراچی کے مائی کولاچی پھاٹک کے قریب سے ملنے والی 4 لاشوں کا ابتدائی پوسٹ مارٹم، پولیس ذرائع کا کہنا ہے لاشوں پر تشدد اور بھاری چیز لگنے کے نشانات ہیں۔ لاشوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ مرنے والوں میں بزرگ خاتون بھی شامل۔ خشک مین ہول میں لاشوں کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا، کمبل کے اوپر بڑے پتھر موجود تھے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے لاشیں کئی روز پرانی ہیں۔ ایک لڑکے کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشانات ہیں جس کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہے۔ 10 سالہ لڑکے کی لاش گلا کٹی ہوئی ہے۔ لڑکی کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشانات ہیں۔ لڑکی کی عمر 14-15 سال ہے۔ کراچی اتحاد ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق، شناخت برہان کے نام سے ہوئی۔ بس ڈرائیور فرار۔ 1 جنوری سے اب تک ٹریفک حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت، چیئرمین ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 17 جنوری تک توسیع۔ ملزم کے خلاف گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق اور دیگر وکلاء نے ریاض سولنگی ایڈوکیٹ اور فتح چانڈیو ایڈوکیٹ کے خلاف سندھ بار کونسل میں درخواستیں دائر کر دی۔ دونوں کے لائسنس معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، ریاض سولنگی اور فتح چانڈیو نے ساتھی وکلاء کے ساتھ مل کر رجب بٹ پر تشدد کیا۔ بیگ چھینا جو واپس کیا گیا لیکن اس میں موجود 3 لاکھ روپے غائب تھے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد رجب بٹ کو کراچی بار کے دفتر لے جا کر دوبارہ تشدد کیا گیا۔ رجب بٹ نے رضاکارانہ پیش ہو کر عبوری ضمانت حاصل کی۔ وکلاء کے اقدامات لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی ہیں، تادیبی کارروائی شروع کی جائے۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا گیا ہے۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی ملاقات۔ مریم نواز کی انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت۔ امریکی ڈاکٹر سرجری کی جدید تکنیک کی تربیت ڈاکٹرز کو دیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا انٹراویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید اور محفوظ ترین متبادل ہے۔ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ جنگ میں فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔
سفارتکاری میں خود ایک مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں. امریکہ میں نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کامیابی سے کام کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا. پاکستان اور امریکہ دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہیں. دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہے. ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ. ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات. اسپتال کا بھی دورہ کیا. غزہ سے آئے زیر علاج فلسطینیوں کی عیادت کی. غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید. شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دیں. خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد کے منتظر. میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ. عمارتیں لرز اٹھیں. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میکسیکو کی صدر کی پریس کانفرنس کے دوران اچانک الارم بج اٹھا، جس کے بعد تمام لوگ عمارت سے باہر چلے گئے. زلزلے کے باعث 116 سال پرانا آزادی کا مجسمہ ہوا میں جھومتا رہا. بہت جلد پاکستان میں ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے. ویمنز ورلڈ کپ کے پاکستان میں انعقاد کی بھی کوشش کر رہے ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے تربیتی کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی. پاکستان ویمنز ٹیم فروری میں ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر. غضب کی ٹھنڈ. کالام میں درجہ حرارت -4. مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری. گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا. سردی بھی بڑھ گئی. چترال میں ہرسو چھا گئی. ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے. بلوچستان بھی یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں. قلات کا درجہ حرارت -6. کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اور رواں سال کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا. پاکستان میں سپر مون کا نظارہ شام 5:51 سے کیا جا سکے گا. چاند کی روشنی 99.8% تک ہوگی. ترجمان اسپارکو کے مطابق اس دوران شہابیوں کی بارش ہوگی.